دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 3 جو کہ ایک پوئم ہے گڈ ٹمبر جس کو ڈوگلاس میلک نے لکھا ہے، اس سے میں نے 35 کویسچنز بنائے ہوئے ہیں جو کہ اس سیلوز بیس پیپر کے لیے نہایت اہم ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان 35 کویسچنز کا جواب ہم کس طرح دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سیلوز میں سے جو بھی وہ سوال آپ کو دیں گے پوئم سے اسپیشلی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے سوالات سے آپ آسانی کے ساتھ وہ حل کر لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، وٹ از دا ٹائٹل آف دا پوئم؟ اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے، دا ٹائٹل آف دا پوئم از گڈ ٹمبر۔ کویسچن نمبر 2، وٹ از دا نیم آف دا پوئم اینڈ دا پوئٹ؟ اس نظم کا جو نام ہے اور اس کا جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ تو دا نیم آف دا پوئم از گڈ ٹمبر اینڈ دا نیم آف دا پوئٹ از ڈوگلاس میلک۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 3، وٹ از دا پوئم اباؤٹ؟ یہ نظم کس چیز کے متعلق ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، دا پوئم از اباؤٹ ہاؤ گڈ ٹمبرز لائک گڈ مین گرو تھرو ایڈورسٹی اینڈ اسٹرگل۔ یہ جو نظم ہے یہ کس حوالے سے ہے کہ اچھے انسان اور اچھے درخت مشکل حالات میں کس طرح اگتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4، وٹ از دا میسج آف دا پوئم؟ اس نظم کا پیغام کیا ہے؟ دا میسج آف دا پوئم از دیٹ اسٹرگل اینڈ ایڈورسٹی آر نیسیسری فار گروتھ اینڈ اسٹرینتھ۔ اس نظم کا پیغام یہ ہے کہ کوشش اور خراب حالات ضروری ہوتے ہیں آگے ترقی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 5، وٹ ڈز دا لائن دا ٹری دیٹ نیور ہیڈ ٹو فائٹ مین؟ اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ دا ٹری دیٹ نیور ہیڈ ٹو فائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے، the line means that a tree that never struggle for its resources will never grow strong۔ وہ درخت جو کبھی اپنے ذرائع حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ کبھی مضبوط درخت نہیں بن سکتا۔ کویسچن نمبر 6، what is meant by the line but lived and died a scrubby thing؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ it means that without struggle no growth is possible، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 7، what is the message conveyed by the line the man who never had to toil؟ یعنی یہ جو لائن ہے the man who never had to toil، اس کا مطلب کیا ہے یا کیا پیغام دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، the line conveys the message، یہ لائن یہ پیغام پہنچاتا ہے that a man who never had to work، کہ وہ آدمی جو کام نہیں کرتا، ہارڈ سخت محنت نہیں کرتا for his achievements، اپنی کامیابیوں کے لیے یا اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے will not become a strong man، تو ایسا آدمی کبھی بھی ایک مضبوط آدمی نہیں بنے گا۔ کویسچن نمبر 8، what is the importance of the line the stronger wind the stronger trees؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ the stronger wind the stronger trees۔ تو اس کا آنسر ہے، it means that obstacles and challenges make us strong۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مشکلات ہیں وہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 9، what is the meaning of the line in trees and men good timbers grow؟ انسانوں اور درختوں میں اچھے انسان اور اچھے درخت بڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے، it means that just as good timber needs adversity to grow strong so do good men۔ کہ جس طرح اچھے درختوں کے لیے سخت حالات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اچھے انسانوں کو بننے کے لیے بھی سخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کویسچن نمبر 10 is what is the significance of the line where thickest lies the forest growth؟ اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ where thickest lies the forest growth، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، the significance of the line is that the most successful person is often found in the most challenging environment، کہ آپ کو کامیاب انسان جو ہے وہ ایسے ماحول میں ملے گا جس کے اندر چیلنجز یعنی مشکلات ہو، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 11، what do the patriarchs of both refer to؟ patriarchs of both کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، the patriarchs of both refers to the oldest and strongest trees and men۔ یہ پرانے اور مضبوط درختوں اور انسانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ what does the phrase hold counsel with the star mean؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ hold counsel with the stars، یعنی ستاروں کے ساتھ وہ مشورے کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، it refers to the wisdom and experience that comes from great challenges۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سے انسان جو عقل اور جو تجربہ سیکھتا ہے سے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 13، what do the broken branches refer to؟ broken branches یعنی ٹوٹی ہوئی شاخیں، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ it refers to the challenges and struggles both the trees and men have endeavored throughout their lives۔ یہ
ان مشکلات اور کوششوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ دونوں درختوں اور انسانوں نے برداشت کیے ہیں۔ کویشچن نمبر 14، واٹ از مینڈ بائی دا کامن لا آف لائف؟ کامن لا آف لائف سے کیا مراد ہے؟ دا کامن لا آف لائف مینس دیٹ اسٹرگل اینڈ ایڈورسٹی آر نیسیسری فار گروتھ اینڈ اسٹرینتھ، کہ کامن لا سے مراد یہ ہے کہ جو کوششیں ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ ضروری ہوتے ہیں بڑھنے کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ کویشچن نمبر 15، what does the phrase by sun and cool by rain and snow mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ it refers to all types of difficult and bad conditions which are necessary for growth and strength۔ طاقت کے لیے جو خراب حالات اور مشکلات ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 16، what does the line the more the storm the more the strength mean؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے، یا اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ طوفانی ہوں گی اتنی زیادہ طاقت ہوگی؟ تو اس کا آنسر ہے It means that facing and overcoming challenges lead to great strength، یعنی مشکلات پر قابو پانا یا اس کا سامنا کرنا آپ کو عظیم بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ کویشچن نمبر 17، what does the poem suggest؟ یہ نظم کیا بتاتا ہے، کیا تجویز کرتا ہے about the importance of hard work، سخت محنت کے بارے میں؟ تو اس کا آنسر ہے the poem tells us that hard work and struggle are essential for personal growth and success، کہ یہ جو کوششیں ہیں، جو مشکلات ہے، یہ ایک انسان کے لیے کامیابی کا باعث بنتا ہے یا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 18، what is meant by the line never became a manly man؟ never became a manly man کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the line tells us that a person who never faces challenges will not become a brave, strong and capable person۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو مشکلات کا سامنا نہیں کرتا وہ کبھی بھی ایک بہادر، مضبوط اور قابل آدمی نہیں بنتا۔ کویشچن نمبر 19، ہاؤ ڈز دا پوئم انسپائر دا ریڈر ٹو فیس چیلنجز؟ یہ نظم ریڈرز کے اندر کس طرح تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ مشکلات کا یا چیلنجز کا سامنا کرے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئم از emphasizing again and again، یہ نظم بار بار یہ زور دے رہا ہے that adversity and struggle are necessary for personal growth and strength، کہ جو کوششیں ہیں، جو مشکلات ہے، وہ انسان کی ترقی کے لیے، انسان کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کویشچن نمبر 20، ہاؤ ڈز گڈ ٹمبر گرو؟ یہ اچھے درخت کس طرح بڑھتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے گڈ ٹمبر گروز تھرو انڈیورنگ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز۔ یہ جو اچھے درخت ہوتے ہیں یہ اس طرح بڑھتے ہیں کہ یہ مشکل حالات کا یا سخت حالات کو برداشت کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 21، ہاؤ مینی اسٹینزاز آر دیئر ان دس پوئم؟ اس پوئم کے اندر کتنے اسٹینزاز ہیں؟ دیر آر 4 اسٹینزاز ان دس پوئم۔ کویشچن نمبر 22، وین اینڈ ویئر واز ڈوگلاس میلک بورن؟ ڈوگلاس میلک یعنی جو شاعر ہے وہ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں اور کہاں پر، کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ڈوگلاس میلک واز بورن ان 1877 ان امریکہ۔ کویشچن نمبر 23، how many lines are there in this poem؟ there are 24 lines in this poem، یہ اس کا آنسر ہے۔ کویشچن نمبر 24، what is the rhyme scheme of the poem؟ اس نظم کا رائم اسکیم کیا ہے؟ the rhyme scheme of the poem is AA BB CC۔ کویشچن نمبر 25، what two things have been compared in this poem؟ اس نظم میں کن دو چیزوں کا موازنہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے good timbers and good men are the two things that have been compared in this poem۔ اس نظم میں اچھے درخت اور اچھے انسانوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ کویشچن نمبر 26، what do the word sun, sky, air and light mean؟ sun, sky, air اور light کا مطلب کیا ہے؟ the word sun, sky, air and light means the basic necessities of life، زندگی کی بنیادی ضرورتیں۔ کویشچن نمبر 27، what does the expression scrubby things mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسکربی تھنگس کا مطلب کیا ہے؟ تو دا ایکسپریشن اسکربی تھنگس مینز انفیریئر ان سائز اور کوالٹی۔ اسکربی تھنگس کا مطلب ہے کہ قد و قامت میں یا کوالٹی میں کم ہونا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 28، وچ فگر آف اسپیچ ہیز بین یوز تھرو آؤٹ دا پوئم؟ اس نظم میں، پورے نظم میں کس فگر آف اسپیچ کو استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے میٹافر از دا فگر آف اسپیچ دیٹ ہیز بین یوز تھرو آؤٹ دا پوئم۔ اس نظم کے اندر میٹافر کا استعمال کیا گیا ہے۔ کویشچن نمبر 29، what is the central idea of the poem؟ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the central idea of the poem is that good timbers and good men are formed after facing great hardships۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اچھے درخت اور اچھے انسان مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد ہی بنتے ہیں۔ کویشچن نمبر 30، what is the central idea of the first stanza؟
پہلے اسٹینزا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the central idea of the first stanza is that the trees that receives everything without any struggle cannot become a good timber، کہ ایسے درخت جن کو تمام چیزیں آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہے وہ کبھی اچھے درخت نہیں بن سکتے۔ کویشچن نمبر 31، what is the central idea of the second stanza؟ سیکنڈ اسٹینزا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو the central idea of the second stanza is that without any struggle one cannot become a great and brave man، کہ بغیر مشکلات سہے ایک انسان ایک عظیم اور بہادر انسان نہیں بن سکتا، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ کویشچن نمبر 32، what is the central idea of the third stanza؟ تھرڈ اسٹینزا کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the central idea of the third stanza is that تھرڈ اسٹینزا کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے by facing difficulties good men and good timber are formed، کہ مشکلات کو برداشت کر کے یا اس کا سامنا کر کے اچھے انسان اور اچھے درخت بنتے ہیں۔ کویشچن نمبر 33، what is the central idea of the fourth stanza؟ جو فورتھ اسٹینزا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the central idea of the fourth stanza is that success comes after facing great hardships، کہ جو کامیابی ہے وہ مشکلات کو برداشت کر کے ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 34، what are the examples of alliteration in the poem؟ اس نظم کے اندر alliteration کی مثالیں کون کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے sun and sky، mainly main and broken branches۔ اس میں آپ دیکھیں sun اور sky کے اندر جو س ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں alliteration۔ اسی طرح mainly main میں میم کی جو آواز ہے مو، ٹھیک ہے، یہ alliteration کی مثال ہے، اور broken branches میں ب کی جو آواز ہے اس کو ہم کہتے ہیں alliteration۔ تو یہ اس نظم کے اندر alliteration کی مثالیں ہیں۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 35 اینڈ دا لاسٹ ون، who is the speaker of the poem؟ اس نظم کے اندر اسپیکر کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the poet is the speaker of the poem، کہ شاعر اس نظم کا اسپیکر ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔